اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ بعض ایسے اعمال کہ جن کے صحیح ہونے کے لیے غسل جنابت کرنا شرط ہے، ان میں سے 3 قسموں کو ہم نے 7ویں قسط میں ذکر کر دیا ہے۔ تو آج چوتھی قسم وہ یہ ہے کہ کتاب فقہ اہل بیت علیہم السلام میں پہلی جلد صفحہ 180 پہ لکھتے ہیں کہ وہ اعمال جہاں غسل جنابت اس عمل کے جائز ہونے کا سبب بنتا ہے، اس میں وہ اعمال شامل ہیں جن کے جائز ہونے کے لیے طہارت یعنی غسل اور وضو لازم ہو، یعنی ایسے اعمال جو بغیر غسل جنابت کے انجام دینا حرام ہو، جیسے جنابت کی حالت میں قرآن کے الفاظ کو مس کرنا اور لفظ اللہ کو بھی مس کرنا اور اللہ کے دوسرے اسماء کو بھی مس کرنا حرام ہے۔ 5ویں قسم کہ جہاں پر غسل جنابت کرنا لازم ہے وہ یہ کہ مساجد کے اندر ٹھہرنا حرام ہے، بلکہ مطلقاً مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اگرچہ داخل ہونے کا مقصد یہ ہو کہ مسجد میں کوئی چیز رکھنا ہو پھر بھی حرام ہے، ٹھہرنا یا کوئی چیز اٹھانا ہو مسجد سے پھر بھی حرام ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد کے اندر کوئی چیز نہ رکھی جائے، اگرچہ گزرنے کی حالت میں ہو یا پھر مسجد کے خارج سے رکھے، جبکہ مسجد سے گزر جانا جائز ہے، یعنی مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے گزر جائے سوائے مسجد الحرام کے اور مسجد نبوی کے۔ اگر ان میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے گزر بھی جائے تب بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ گویا خلاصہ یہ کہ یہ پہلا دخول کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا دخول مسجد میں گزرنا نہیں ہے بلکہ فقط چلتا رہے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے لیکن مقصد کوئی چیز اٹھانا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر کوئی چیز رکھنا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، حرام ہے۔ 5ویں اور آخری صورت وہ یہ کہ فقط اس نے ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے گزر جانا ہے، فقط یہ گزر جانا جائز ہے سوائے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم مقدس کیا ان میں بھی جنابت کی حالت میں جانا درست ہے یا نہیں، یا پھر حیض والی عورت کا بھی حکم جنابت والا ہے یا نہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم مقدس کا حکم بھی مسجد والا ہے، یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے، یعنی جنابت اور حیض و نفاس والی خاتون بھی ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، یہ احتیاط واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ حرم سے مراد وہ حصہ ہے جس میں زرعی اور قبر مطہر ہو، جبکہ برآمدے، ہال، صحن یہ مسجد کا حکم نہیں رکھتے، لہٰذا ان میں جایا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں امام علیہ السلام کی قبر مطہر یعنی زرعی مقدس والا کمرہ ہے اس میں جانا جائز نہیں ہے، لیکن برآمدے، صحن، ہال وغیرہ میں حیض و نفاس والی عورت اور جنابت والا شخص جا سکتا ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ صحن، ہال اور برآمدہ کو بھی مسجد کے ساتھ ملحق کریں، یعنی حرم کے صحن پر برآمدہ، ہال وغیرہ کا حکم بھی مسجد کے ساتھ ملحق ہے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں، کارخانوں میں، اپنے اداروں اور مدرسے وغیرہ میں ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر دیتے ہیں، کیا یہ بھی مسجد کے حکم میں آئیں گے؟ جواب کتاب فقہ اہل بیت علیہم السلام صفحہ 181 پہ لکھتے ہیں کہ گھروں، اداروں، کارخانوں اور مدارس وغیرہ میں نماز کے لیے مخصوص کردہ جگہیں یعنی نماز خانے اور اسی طرح امام بارگاہیں، شہداء کے مزارات اور مومنین کے قبرستان وغیرہ کہ جو مسجد نہیں ہیں ان پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ تو یہ تھی 5ویں قسم۔ اب 6ٹھی قسم کے جہاں پر غسل جنابت کرنا ضروری ہے وہ اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔